السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 12ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یہ مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے ایک طبقہ ہے، ایک گروپ ہے جو طبقہ کی فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ اور دوسری تقریبات میں، اس بات کو بڑے زور و شور سے اچھالتا ہے کہ 12ویں شریف منانا جائز نہیں ہے، جلوس منانا جائز نہیں ہے، جلوس نکالنا جائز نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ علماء کے پاس بھی سوالات آنے لگتے ہیں، اسی طرح میرے پاس بھی بہت سارے سوالات آئے، تو میں نے سوچا ایک چھوٹا سا ویڈیو میں اس عنوان پہ بناؤں۔ 12ویں شریف کا جو مسئلہ ہے، یعنی حضور کی ولادت کی خوشی منانا، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سوال ہونا چاہیے کہ اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت فرمایا جنہیں وہ نعمت جو ہمیں ملی ہم اس کی خوشی منائیں، اور اس بارے میں سوال ہو، مجھے نہیں لگتا۔ اللہ تو خود قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو جس دن یہ نعمت ہمیں ملی اس دن اگر ہم خوشی منائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ سوال ہونا چاہیے اس بارے میں، لیکن بہرحال لوگوں کی اپنی اپنی طبیعتیں ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں۔ میرے پاس سوال یہ آیا ہے کہ 12ویں شریف میں کیا خوشیاں صحابہ کرام نے منائی تھی، اور یہ جلوس منانے کا کلچر کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اس طریقے پر خوشی تو نہیں منائی گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہیں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں اس کا صحابہ کرام کے زمانے میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ورنہ بہت سے ایسے کام ہیں جو دین کے نام پر ہم کرتے ہیں، صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ انہی لوگوں کے لے لیجیے جن کی طرف سے اس طرح کا اعتراض یا سوال ہوتا ہے، ان کے مدرسوں میں ختم بخاری کا اہتمام ہوتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں نہ بخاری شریف تھی اور نہ ختم بخاری کا کوئی مسئلہ تھا۔ ان کے یہاں ان کے مدرسوں کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے، یہ گولڈن جوبلی، سلور جوبلی مناتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو سال میں ایک بار غسل دیتے ہیں، جو صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ پر کا غلاف سال میں ایک بار بدلا جاتا، جو حضور کے زمانے میں کبھی نہیں ہوتا تھا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتا تھا۔ یہ فکس ٹائم کے لحاظ سے کہ سال میں ایک بار ہی بدلا جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو کیا کوئی اسے ناجائز، حرام یا بدعت کہے گا؟ ظاہر نہیں کہا جائے گا، اس طرح کی چیزیں حرام، ناجائز یا بدعت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال ما احل اللہ تعالی فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ تعالی فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ حضور فرماتے ہیں حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا، حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا، وما سکت عنہ، اور جس کا کوئی ذکر نہیں آیا وہ معاف ہے۔ تو جو چیزیں قرآن یا حدیث میں نہیں بیان ہوئی ان کو دو طریقے پر دیکھا جاتا ہے، یا تو وہ شریعت کے کسی قاعدے یا قانون کے خلاف ہیں یا خلاف نہیں ہیں۔ اگر شریعت کے کسی قاعدے یا قانون کے خلاف ہے تو بلا شبہ وہ ناجائز و حرام ہے، جیسے آج کل ڈھول تاشے وغیرہ، گانا بجانا، ڈی جے بجانا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ اور اگر وہ شریعت کے قاعدے کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس کے دو پہلو بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے شریعت کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، اسلام کو، یا دوسرا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اسلام کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو اسے بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، ایسی چیز جس سے اسلام کو فائدہ پہنچے، جو اسلام میں مستحسن ہے، پسندیدہ۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی آج کے زمانے میں، مثلا یہ پختہ عمارتیں مسجد کی، مسجدوں کو اس طریقے سے سجانا، ٹائلز ماربل وغیرہ لگانا، یہ سب چیزیں، اس سے اسلام کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، نہ حضور کے زمانے میں تھی نہ صحابہ کے زمانے میں تھی، لیکن اس سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن کی تفسیریں لکھی گئی، حضور کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، لیکن اس سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بالاتفاق ثواب کی چیزیں ہیں، ثواب کا کام۔ تیسرا درجہ وہ ہے جس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، تو وہ مباح ہے،
مباح ہونے کا مطلب بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ جائز ہے، اس سے اسلام کو کوئی سروکار نہیں۔ ہاں اگر اسلام کو نقصان پہنچے گا تو پھر غلط۔ آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے، اس سے اسلام کو نقصان کہیں سے کہیں تک نہیں۔ ہاں فائدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اپنی محبت ظاہر کی جاتی ہے۔ اچھا یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ شروع ہاں صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا۔ صحابہ کی زندگی میں جو مصروفیات تھیں، جنہوں نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے انہیں پتہ ہے، انہیں اس طرح کے جشن منانے کے موقع ان کی زندگی میں نہیں ملے۔ وہ پوری زندگی اسلام کے لیے لڑتے رہے، اسلام کو فروغ دینے کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے کوشاں رہے۔ ان کے بعد دوسری، تیسری صدی، چوتھی صدی میں آپ دیکھیں گے تو جشن عید میلاد النبی کا اہتمام ہونے لگا علماء کے درمیان، نہ کہ عوام کے درمیان۔ علامہ خطیب قسطلانی صاحب مواہب اللدنیہ شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مواہب اللدنیہ میں اسے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علماء کرام شروع سے حضور کی ولادت کے مہینے میں محفلیں منعقد کرتے آئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آگے فرماتے وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِيهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، اچھے اچھے کام کرتے ہیں ہمیشہ، اور ان راتوں میں طرح طرح کے صدقات و خیرات بھی کرتے آئے ہیں علماء۔ فرماتے یظہرون السرور ویزیدون فی المبرات، یہ ہمیشہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس موقع پر اور نیکیاں زیادہ کرنے لگتے ہیں 12ویں شریف کے مہینے میں۔ یہ اسلام اور علماء اسلام کا حکم ہے، وہ فرماتے جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی تک نہیں بلکہ نہ خاص کر علماء مکہ کے جو علماء کرام ہیں ان کے بارے میں روایتیں ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اہل مکہ کے بارے میں فرماتے ہیں اما اہل مکہ یزید اہتمامہم بہ علی یوم العید، 12ویں شریف میں وہ عید کے دن سے زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ یہ 450 سال پہلے کے بزرگ ہیں، علامہ خطیب قسطلانی 500-600 سال پہلے کے بزرگ ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں۔ اور آج کے لوگ کہتے ہیں پہلے اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، بریلویوں نے ایجاد کیا، 100 سال ہوئے، 50 سال ہوئے، 150 سال ہوئے۔ تو یہ شروع سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا رواج رہا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، تو ان کی آمد کی خوشی منانے میں حرج کیا ہے؟ جب لوگ اپنے بچوں کی پیدائش، سالگرہ اور برتھڈے منا سکتے ہیں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی ہی جا سکتی ہے۔ اب رہی بات جلوس نکالنے والی، تو جلوس ایک ہندوستان جو غیر منقسم ہندوستان ہے، یہاں کا کلچر رہا ہے، کبھی بھی کسی بڑی خوشی کا اظہار ہو تو جلوس کی شکل میں کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عرب والوں کا بھی رواج ایسا ہی رہا ہو، عرب میں ایسا نہیں ہوتا، عرب میں کچھ الگ ہوتا تھا۔ آپ نے سنا ہے کہ حضور جب مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں کی مدینے کی بچیاں دف لے کر کھڑی تھیں اور طلع البدر علینا وہ پورا کلام پڑھ رہی تھی۔ یہ ہندوستان میں نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں کوئی بڑا عالم آئے تو آپ نے کبھی دیکھا اسٹیشن پہ لوگ دف لے کر کھڑے ہوں اور کچھ پڑھ رہے ہوں؟ بلکہ بہت سے لوگ خاص کر دینی معاملات میں، دینی حلقے میں سے معیوب سمجھیں گے۔ ہندوستان کا کلچر یہ ہے کہ کوئی بڑی خوشی ہوتی ہے تو ریلیاں نکال دی جاتی، جلوس، کوئی نیتا جیت گیا تو جلوس نکال دیا۔ تو فقط جلوس جس میں خرافات نہ ہو، جلوس نکالنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اور جب کوئی حرج نہیں ہے تو حضور کی ولادت کی خوشی اگر جلوس کی شکل میں کوئی مناتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، انہیں تکلیفیں ہوتی ہیں، تو ان کی تکلیفوں سے ہمیں لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت میں بلا شبہ یہ جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، کار ثواب ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اس میں خرافات نہ ہوں۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ غیر شرعی کوئی بھی کام ایسے موقع پر انجام نہ دیا جائے۔ اگر ہم اسے غیر شرعی کاموں سے محفوظ رکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ان اعمال پر ہمیں بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔